السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا اور بشر خوشخبری دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لہم بے شک ان کے واسطے ہے جنات باغات جنتیں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی بھی رزقوا منہا ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ فروٹس میں سے، پھلوں میں سے، رزقن رزق، قالو وہ سب لوگ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا ہم کو دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، فأتوا بہ اور انہیں دیا جائے گا، متشابہن ہم شکل اس طرح کا، وَلَهُمْ اور ان کے واسطے ہے، فِيهَا اس جنت میں، اس کے اندر، ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا اور رہیں گے وہ اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ۔ تو باہر ترجمہ کو اس طرح سے ہوگا، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں صاف ستھری ہوں گی اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم اس آیت کا مفہوم کی طرف چلتے ہیں جی۔ معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام آمنو جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت اور جتنے بھی ایمانیات وہ سب اس میں شامل ہیں، جو زبان سے بھی ایمان لاتے ہیں اور دل سے بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات وعملوا الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے تابع چلتے ہیں، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر مین و عن عمل کرتے ہیں۔ گو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہو عمل صالح نہ ہو پھر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، عمل صالح ہو ایمان نہیں ہو پھر بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو ایمان کی مثال سافٹ ویئر کی طرح ہے، ایک یہ روحانیت کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے، اور عمل صالح ہارڈ ویئر ہے جو باہر فزیکل طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی جس کو پر ایمان لائے ہیں تو عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ ان کا چوری دمن کا ساتھ ہے۔ اور جو فرد بھی ایسا کام کریں گے تو ان کے لیے 4 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جنات ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے ہوئے ہیں، جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کیسی جنت اور کیسے باغات؟ کہ تجری من تحت الانہار کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان کو مختلف انواع کے پھل و فروٹ دیے جائیں گے، اور جب جنتی لوگ ان پھلوں کو کھائیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ شاید یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھا کے آئے تھے، یا تھوڑی دیر پہلے وہی پھل دیا گیا ہے۔ بعد میں جب وہ اس کو چکھیں گے ان کو پتہ چلے گا اس پھل کا ذائقہ، اس کی خوشبو اس سے تو بہت ہی مختلف ہے۔ پھر تیسری نعمت ان کو ملے گی، فیہا ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ان کی ہوں گی، ہر طرح کی غلاظت سے وہ پاک ہوں گی۔ اور چوتھی نعمت وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ ساری آسائشیں، یہ باغات، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ بیویاں، یہ ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ تک رہیں گے، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔